یہ ہمارے پاس روبینہ خاتون ہے، روبینہ خانم، ان کو لے کے آتے ہیں۔ السلام علیکم بیان، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں آپ؟ جی وعلیکم السلام۔ السلام علیکم حسن بھائی، کیسے ہیں آپ؟ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، آپ سنائیں، آپ خیریت سے ہیں؟ کہاں سے کال فرمایا آپ نے؟ جی میں لاہور پاکستان سے، میں اللہ علامہ آپ کو ناصر عباس صاحب کی شاگرد۔ اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے۔ یہ ذاکرہ ہیں، ذکر اہل بیت علیہ السلام میں مشغول رہتی ہیں اور ممبر کی خدمت کرتی ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں انشاءاللہ؟ جی الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں آغا صاحب؟ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے۔ تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے۔ کوئی حکم کریں ہمارے لائق، بتائیں جی کیا جی کوئی تقریباً 2 ماہ سے آپ کے اسسٹنٹ جو ہیں وہ ٹائم مانگ رہے تھے، جی تو مجالس کی مصروفیت کی وجہ سے ٹائم نہیں بن پا رہا تھا۔ تو صحیح، اب چونکہ رمضان ہے تو اس میں بھی مجالس ہیں، تو پھر تھوڑا سا ٹائم بنا تو ہم نے آپ کے اسسٹنٹ سے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم آغا صاحب سے بات کریں گے، آپ کے جو شو ہے اس میں شمولیت کریں گے۔ میں ٹھیک، علامہ ناصر عباس صاحب کی شاگرد ہوں، شاگردہ علامہ ناصر عباس، روبینہ علی ناصر میرا نام ہے، عالمہ روبینہ علی ناصر۔ اللہ آپ کو عزت دے، سلامتی دے روبینہ بہن۔ علامہ ناصر صاحب اب زندہ ہیں یا دنیا سے جا چکے ہیں؟ جی وہ دنیا سے جا چکے ہیں، اچھا اچھا، کتنا عرصہ ہوا ان کو؟ وہ 2013 میں ان کا قتل ہو اچھا گیا، اچھا انہیں شہید کیا گیا۔ اچھا، شہید ہو گئے، اللہ رحمت کرے، اللہ مغفرت کرے۔ بہت مہربانی کہ آپ تشریف لائی ہیں، اللہ آپ کو عزت دے۔ اب ہم پہ کوئی اعتراض کریں آپ ہمارے متعلق، اگر کوئی آپ کے پاس کوئی بڑا اعتراض ہے، سوال ہے، آپ بولیں تاکہ جی قبلہ، ہمیں اپنا دفاع کرنے کا ہمیں موقع ملے کہ لوگوں کے ذہنوں میں کیسی باتیں ہیں، کیونکہ آپ الحمدللہ عالمہ ہیں۔ جی ایک سوال ہے میرے جن سے میں تھوڑی سی آپ سے رائے چاہتی ہوں۔ اس جی میں فرسٹ آف آل یہ سوال ہے کہ ہماری ہی فقہ سے کچھ اعتراض کیا جاتا ہے، جی خاتون نہ باہر نکلے، خاتون نہیں باہر نکل سکتی، خاتون جو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی، اور بھی دیگر باتیں بہت نامور شخصیات بھی کہہ رہی ہیں اس بارے میں۔ تو میں آپ کی یہ رائے جاننا چاہتی ہوں کہ معصومین علیہ السلام کا بھی یہی فرمان ہے، اور معصومین بھی یہی فرماتے ہیں کہ خاتون جو ہے وہ ذکر پاک نہیں کر سکتی، وہ باہر نہیں نکل سکتی؟ دیکھیں، وہ گھر سے باہر نکلنا، اگر وہ شوہر ہے، اس کی شادی ہے، تو شوہر کے اجازت کے بغیر نہیں نکل سکتی، یہ تو احادیث میں موجود ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ شوہر کے حقوق میں سے ایک حق یہی ہے کہ وہ اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر گھر سے نہ نکل سکتی ہے، اور نہ کسی شخص کو گھر میں آنے دے سکتی ہے کہ گھر میں کوئی ایسا شخص آ جائے جو شوہر اس کو نہیں جانتا یا شوہر نے اجازت نہیں دی۔ لیکن اگر شوہر راضی ہے، شوہر کی اجازت ہے، تو وہ گھر سے باہر نکل سکتی ہے شوہر کے اذن کے ساتھ، ٹھیک ہے نا۔ اور اس کے علاوہ کہ خواتین جو ہیں وہ کوئی علمی بات کریں، تقریر کریں، گفتگو کریں، اس سے تو کوئی منع نہیں ہے، اس سے یہ تو طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، علم کی طلب کرنا یہ تو ہر مسلمان پہ فرض ہے۔ اسی سلسلے میں آپ سے جاننا چاہتی تھی کہ مجالس کے حوالے سے جب بھی کوئی نکلتی ہیں تو کہا جاتا ہے جی آپ خاتون ہیں، آپ کیوں باہر نکلی ہیں، عورتوں کے لیے تو ستر ہے، عورت تو پردے میں رہے۔ ہاں بالکل بالکل، اگر کوئی خاتون بغیر پردے کے نکلتی ہے نا، مجالس کے لیے بھی ذکر پاک، تو مجلس کے لیے ہو یا کسی بھی چیز کے لیے ہو، عورت کو اپنے شوہر کا اجازت لینے کی ضرورت ہے نا۔ کہ بہت سارے علماء نے بہت کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ چکی ہیں، تو میں اصطلاح چاہتا عرض یہ ہے کہ اگر کوئی کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے بلا وجہ، اگر کوئی خاتون آئی ہیں مثلا مجلس پڑھنے، تو اگر وہ مجلس پڑھنے آئی ہے، اس کا کوئی شوہر ہے، تو اس نے اجازت لی ہوگی نا۔ ہر ایک کو تو تفتیش کا حکم تو نہیں ہے، وہی کہ ہمیں تفتیش کریں کہ آپ کے شوہر نے اجازت دی یا نہیں دی۔ تو اگر کوئی خاتون آتی ہیں تو وہ تو بھائی یہی ہوگا کہ اس نے اجازت لی ہے۔ اگر ہمیں پتہ ہے کہ وہ بغیر اجازت کے، ایسے تو نہیں ہوتا ہوگا نا، با کے آگے یہ مجلس پڑھنے، تو اس کو مذمت کر سکتے ہیں۔ اگر ہمیں پتہ چلے کہ بھائی یہ خاتون آئی ہے، شوہر اس کا پتہ ہی نہیں ہے، شوہر کو اس نے دھوکہ دے کے آئی ہے کہ میں مجلس پڑھنے آئی، تو اس صورت میں یہ تو نہیں ہوتا ہوگا، اس صورت میں کوئی اعتراض کر سکتا ہے، صرف اس صورت میں۔ اگر اس طرح نہیں ہے تو کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے، البتہ وہ یہ اس خاتون اور اس کے شوہر کے درمیان ہے، اور اللہ تعالیٰ حاضر و ناظر ہے، اس کو باقاعدہ اجازت لینی چاہیے، بلکہ لازم و ضروری ہے۔ اگر شوہر اجازت نہیں دیتا، کہتا ہے نہیں بھائی آپ مجلس کے لیے نہ جائیں، گھر بیٹھے،
تو اس کو جانے کی اجازت نہیں ہے، گھر میں بیٹھے، ٹھیک ہے نا. اگر شوہر اجازت دے دیتا ہے ایمانداری سے، یعنی جھوٹ نہیں کہتی ہو، اللہ اس کے شوہر نے اجازت دی تو بالکل وہ چاہے حج پہ جائے، چاہے عمرے پہ جائے، چاہے مشہد مقدس چلی جائے، چاہے بازار سودے لینے جائے، چاہے یونیورسٹی جائے، اگر شوہر نے اجازت دی ہے جہاں جانے کے وہ جا سکتی ہے. اور اگر شوہر نے اجازت دی ہے کہ بھائی آپ مجلس پڑھنے جا سکتی ہیں تو مجلس پڑھنے جا سکتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو گھر سے جو عورت باہر نکلتی ہے اگر شادی شدہ ہے تو اس کے لیے اپنے شوہر کی اجازت لینا ضروری ہے. جی ہاں، جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ بلا وجہ اعتراض کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اعتراض صرف ایک صورت میں کر سکتے ہیں، ایک صورت میں کہ ان کو پتہ چل جائے، یقین ہو جائے کہ بھائی ہمیں پتہ ہے کہ خاتون اس کا شوہر، بھائی اس کو پتہ ہی نہیں شوہر کو، اس نے دھوکے دے کے آئی ہے، ٹھیک ہے نا. تو اس صورت میں کہہ سکتے ہیں بھائی آپ کہاں آ گئی ہیں. جی میں صحیح ہے. بہت شکریہ آپ کی. اللہ آپ کو عزت سلامتی دے میری بہن، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو سسٹر، اللہ آپ کو عزت دے، اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. ہم نے سوچا تھا کہ بھائی یہ اعتراض کریں گے، ہم پہ اعتراض کریں، یہ بہتر ہے. بھائی جتنے لوگ آتے ہیں نا ہم پہ اعتراض کرو، بھائی شیعہ غیر شیعہ، ٹھیک ہے نا. یہ شو تو شیعوں کا ہے، ہم پہ اعتراض کرو، بولو اللہ یاری تو آپ نے اس طرح کیوں بولا ہے، ٹھیک ہے نا. تاکہ اگر مجھ میں کوئی غلطی ہے تو غلطیاں تو بہت ہیں یقیناً، غلطیوں کی نشاندہی ہو جائے اور میں ان کو اصلاح کروں انشاءاللہ، ٹھیک ہے نا. اگر اصلاح نہ کر سکوں تو پھر اللہ سے دعا کروں کہ اللہ مدد کرو.